بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج اس چاہت کے لفظ کے ساتھ پیغام بھی چاہت کا ہی لے کر آیا ہوں۔ یقیناً اگر آپ یہ ویڈیو اختتام تک دیکھیں گے تو آپ میری اس بات کا مطلب بھی سمجھ جائیں گے کہ میں نے چاہت کا لفظ کیوں بولا ہے۔ آج ایک ہی اللہ کو ماننے والے، ایک ہی رسول کے چاہنے والے، ایک ہی قرآن کو پڑھنے والے اور ایک ہی جنت کے طالب، سب کے سب مسلمان خود کو کہنے والے ہمیں نظر نہیں آتے کہ وہ حقیقت میں ویسے مسلمان ہوں جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں۔ آج تو جس گلی میں، جس محلے میں، جس معاشرے میں نظر دوڑائیں، کہیں کوئی بریلوی نظر آتا ہے، کہیں کوئی دیوبندی نظر آتا ہے، کہیں کوئی اہل حدیث کہلوانے والا نظر آتا ہے، کہیں کوئی اہل تشیع نظر آتا ہے، لیکن حقیقی مسلمان کم نظر آتے ہیں۔ کیا ہوا اس قوم مسلم کو جس کے بارے میں علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جب یہ دین اسلام جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں قابل قبول مذہب، قابل قبول دین، قابل قبول راستہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو کیا یہ اسلام اپنے اندر کوئی ایسا حل نہیں رکھتا کہ جو ان فرقہ بندیوں کی جڑ کاٹ ڈالے اور ہم سب کو اسلام کی ایک مضبوط رسی کے ساتھ جوڑ دے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ نہ ہو جاؤ۔ تو اس فرقے سے بچنے کی کوئی تدبیر بھی تو اسلام نے بتائی ہوگی۔ قرآن کھولیے، اسی میں اس کا حل بھی موجود ہے۔ پڑھ کر تو دیکھیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کھولیے گا، 59۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکام کی بھی، اہل امر کی بھی اطاعت کرو۔ تو اہل امر میں علماء بھی آ گئے، اہل امر میں ہمارے پڑے ہوئے مفکرین اسلام بھی آ گئے۔ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق لے کر چلو ان کی بات پر، لیکن خود اللہ نے حل فرما دیا، خود حل بتا دیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم لڑ پڑو، کہیں جھگڑا ہو جائے آپس میں، تنازع میں پڑ جاؤ، تو پھر فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو پھر لوٹانا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اور اتنا نہیں صرف کہا، ساتھ میں کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور لوٹانا پڑے گا تمہیں ضرور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ یا اللہ ہم تیرے اور تیرے نبی کے راستے پر چلنے والے بن جائیں اور ہمارا انجام ٹھیک ہو۔ اگر ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں گے اور حکام
اور معاشرے میں موجود علماء کی بات صرف اس وقت تک سنیں گے اور مانیں گے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کہیں اور سنائیں، تو کوئی فرقہ وجود میں نہیں آئے گا۔ لیکن جب اپنی اپنی کہانیوں، اپنی اپنی آراء، اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی عقلوں پر چلیں گے تو وہ عقل صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیے باتوں کو، معاملات کو۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ خود فرماتا ہے ذالک خیر، یہی بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر۔ تو دنیا بھی بہتر بنائیے اور اپنا انجام بھی، اور ہر طرح کی فرقہ بندی سے دور رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔